اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فیوضات رمضان المبارک کے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات میں کہ انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت شریفہ کہ چند دنوں سے میں آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں، ایک حدیث میرے ذہن میں معصوم سے نقل صاحب مجموع البیان نے اس آیت کی ذیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ بڑی لطیف روایت ہے، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الرسول، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ امام فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق کہ یہ جو قرآن کا خطاب ہے، قرآن کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یہ بندگی ہے، یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے بندہ اپنے آپ کو فرض کرے۔ وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو خداوند متعال نے مجھے پکارا، اے ایمان لانے والو، کہتے ہیں یہ امام خداوند متعال کی یہ ندا، خداوند متعال کی یہ پکار، اس پکار نے، اس ندا نے روزے کی جو صعوبت ہے، روزے کی جو زحمت ہے، اس ساری زحمت کو مٹا دیا۔ اب یہ معرفت چاہیے، اس کے لیے انسان اس کیفیت، اس بات کو احساس کرے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ مثال کے طور پر ایک کلاس روم ہے 4 سال کا، چوتھی کلاس کا بچہ ہے، تیسری کلاس کا بچہ، 5ویں کلاس کا بچہ، سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی، جس کلاس کا بھی بچہ۔ ٹیچر نے 40 اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا جاؤ اور مثال کے طور پر 4th فلور پر اسٹاف روم سے میرے لیے یہ رجسٹر لے کر آؤ۔ اب 4th فلور پہ فرض ہے کہ لفٹ نہیں ہے، لیکن یہ بچہ، یہ اسٹوڈنٹ اس افتخار میں، اس فخر میں، اس خوشی میں کہ تمام اسٹوڈنٹس کے درمیان، تمام طالب علموں کے درمیان استاد اور ٹیچر نے مجھے یہ کام دیا، نہیں کہے گا مجھے یہ زحمت دی۔ وہ اس ندا، اس پکار جو استاد کی پکار ہے، ٹیچر کی پکار ہے، جو اس نے لطف لیا، جو اس نے مزہ لیا، اس لطف اور مزے کی وجہ سے وہ 4 منزل اوپر جانا، 4 منزل نیچے اترنا، اس کی زحمت اس کے لیے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزے لے رہا ہے، وہ لطف اٹھا رہا ہے اس کام کی جو استاد نے اس کو دی۔ تو استاد، یعنی ہم خدا کے معرفت، ہم نے استاد کے برابر بھی خدا کی معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنو، ہر انسان، ہر بندہ یہ سوچے، کیا سوچے؟ کہ خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے، اے فلانی، جس طرح امت سابقہ کے پر روزے کو واجب قرار دیا، تم پر بھی میں واجب قرار دے رہا ہوں، تم پر بھی۔ انسان اس پیغام، اس ندائے الہی کو اس طرح تصور کریں جس طرح امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق
کہتے اس پکار نے، اس ندا نے روزے کی ساری زحمتوں کو ختم کر دیا، ساری زحمتوں کو ختم کر دیا۔ لہٰذا اگر انسان بندگی اور عبودیت کے اس مقام پر پہنچ جائے، آپ دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کہ ہم نے تم کیوں اپنے آپ کو قرآن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گئے، تم اتنی عبادتوں میں اپنے آپ کو کیوں زحمت کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عشق ہے، وہ ایک عبادت کا مزہ ہے جو بندے کو اپنے خالق کے سامنے کھڑے رہ کر جو لطف اٹھا رہا ہے انسان، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ احساس کر رہے ہیں، درک کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ عبادت میں انسان کی خضوع خشوع آئے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں خضوع خشوع کس طرح ہم خضوع خشوع کس طرح لے کر آئیں نماز میں؟ دیکھیں نماز، روایات موجود ہے، نماز خاص طور پر واجب نماز ہے، نماز فقط اتنی قبول ہے جتنا نماز میں عبادت کی طرف، خدا کی طرف توجہ ہے۔ لہذا امام ارشاد فرماتے ہیں کسی کی ثلث 1/3، کسی کی 1/4، کسی کی 1/5، کسی کی 1/6، چھٹا حصہ نماز کا، 5واں حصہ نماز کا، آدھا حصہ نماز کا، جیسی اس کی توجہ ہوگی خدا کی بارگاہ میں اتنی ہی قبول ہے، اتنی ہی قبول ہے۔ اور ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا تھا، کیا بیان کیا تھا؟ بیان کیا تھا کہ مستحب نمازیں جس کی اتنی تاکید ہے کہ راوی چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، امام علیہ السلام کی ابا حالت صلاۃ میں، حالت نماز میں گر جاتی ہے، امام نماز کو مکمل کرتے ہیں، راوی سوال کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ کی ابا گر گئی، آپ نے اپنے ابا کو صحیح نہیں کیا، اپنی ابا کو صحیح نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ یہ ہوش ہونا انسان کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ابا کھسک رہی ہے، میں اپنی ابا کو صحیح کروں، میں اپنے دنیا کی طرف توجہ کروں۔ امام سجاد سلام اللہ علیہ اس انداز سے، ائمہ اطہار علیہ السلام اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کی وہی نماز قبول ہے جو توجہ کے ساتھ ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے ایک طریقہ بیان کیا، کیا کہ اس نماز کی کمی کو کمپنسیٹ کرنا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے، تو ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے آسان ہے، توجہ انسان کوشش کرے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن چونکہ عام طور پر جو ہے انسان ابتدائی نماز میں توجہ میں آتا ہے، درمیان میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی آخر میں ہو جاتا ہے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کمی کو پورا کرنا ہے تو نافلہ نمازیں پڑھو۔ نافلہ نمازیں تمہاری اس توجہ والی نماز، قبولیت کے ساتھ نہ ہونے والی نماز کو کمپنسیٹ کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ جو کمی رہ گئی ہے یہ مستحب نماز اس کو کمپنسیٹ کرے گی۔ اگرچہ انسان کوشش کرے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائے، یہ انسان واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اب نماز سے پہلے انسان نے فیس بک دیکھ رہا ہے، انسان انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ بھی دیکھ رہا ہے، اب نماز شروع کرے گا تو کیا خدا کی طرف توجہ ہوگی؟ کیا خدا کی طرف توجہ ہوگی؟ لہٰذا انسان پریکٹس کرے، عادت کرے، خداوند متعال جو ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو خدا کی رضا اور خدا کی قبولیت کا سبب بنے۔ خوب، آئیے ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کیا ہم اپنے جسم پر تیل وغیرہ کی مالش بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ خوب، یہ جو سوال ہے کہ ورزش کرنا روزے کی حالت میں، دیکھیں ایک جنرل قانون بیان کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہر وہ کام کرنا
جو ضعف کمزوری کا سبب بنے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہم نے متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ جو روزے کا ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لہذا ہر وہ کام کرنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہاتے ہیں تو نہانے کی وجہ سے، روزے میں نہانے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، لہذا ہر وہ کام کرنا، یا مثال کے طور پر بلڈ ڈونیٹ کرنا، کہ اگر اس کی وجہ سے اگر کمزوری ہو رہی ہے تو ہر وہ کام کرنا جو کمزوری کا سبب بنے وہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے آپ کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے خوب توجہ فرمائیں، میں ساری زندگی سے روزہ رکھتا آیا ہوں مگر اب شوگر کے مرض نے آ لیا ہے، مجھے روزانہ 4 گولیاں لینی ہوتی ہیں، جن میں سے 2 میں صبح ناشتے کے بعد اور 2 رات میں کھاتا ہوں۔ سوال یہ کہ روزوں کے عنوان سے میری شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا میں ابھی رکھوں؟ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں جہاں روزہ 17-18 گھنٹے کا ہوگا۔ دسمبر میں قضا دے دوں یا ایک متام کفارے کے طور پر دے دوں؟ خوب توجہ فرمائیں، اس مسئلے کو اگرچہ ہم نے دوسرے سوال کے ذیل میں آپ کے سوال کو قانون اور رول کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا سوال یہ کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 2 گولیاں ناشتے کے بعد اور 2 گولیاں رات کے کھانے کے بعد، اور چونکہ انسان عام زندگی میں ناشتہ کرتا ہے صبح 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، لیکن سحری عام طور پر فجر کے ٹائم پہ 4 بجے، 5 بجے، جتنے بجے بھی فجر سحری کا ٹائم ہوتا ہے اتنے بجے، تو آپ کے تقریباً 3-4 گھنٹے جو وہ یہاں سے فرق پڑ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 17 گھنٹے کا آپ کے شہر میں جو ہے وہ ڈیوریشن ہے روزے کا، تو ظاہر ہے دوائی کے ڈوز میں ڈسٹینس اور فرق آ جاتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یاد رکھیے گا، بیماری کی وجہ سے روزہ ہمیشہ معاف نہیں ہے، بلکہ بیماری ہونے کا خوف ہے، کہ جو آپ کو ہونے کا خوف نہیں، آپ کی بیماری ہے، بیماری بڑھنے کا خوف ہے، بیماری شدید ہو جائے گی، ناقابل برداشت زحمت ہو جائے گی، اگر یہ ساری چیزیں ہیں، یا ممکن ہے جسمانی طور پر کوئی نقص اور عیب اور نقصان ہو جائے گا، مزید کوئی نقصان ہو جائے گا، کہ مثال کے طور عام طور پر شوگر کے مریض کا کہا جاتا ہے کہ وہ جسم کے کسی حصے پر جو وہ ایفیکٹ ہوتی ہے، لہذا آپ کی دوائی ممکن ہے آپ کو جو وہ یہ ایفیکٹ ہونے سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے، خوف، یقین ضروری نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ڈر اور خوف وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ویلڈ، ایک قابل توجہ خوف ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے ٹائم ٹو ٹائم دوائی نہیں لی، فار ایگزامپل آپ کو 12 گھنٹے سے زیادہ کا جو کو فاصلہ نہیں دینا ہے، 12 گھنٹے سے زیادہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ 17 گھنٹے کا آپ کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 12 گھنٹے سے اگر 17 گھنٹے فار ایگزامپل بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ جو میں نے چیزیں بیان کی، اس کی وجہ سے یہ گولی ٹائم پہ نہ لینے کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی، آپ ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیے گا، تو آپ کے لیے روزہ معاف ہے، ابھی آپ کے لیے روزہ معاف ہے، لہذا آپ دوائی لیں اور آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، آپ کا روزہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ دوائی لیں گے تو اذان فجر سے پہلے یا مغرب سے پہلے، درمیان میں اگر آپ نے دوائی لی تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور آپ کا روزہ صحیح کنسیڈر، آپ کا روزہ آپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سوال میں،
اب آپ کے اوپر کیا واجب ہے کہ اگلے کمنگ آنے والے ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اب چونکہ سردیوں کے دنوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کا تقریباً دن ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، کہ تقریباً جو 12 سے 13 گھنٹے سردیوں میں جو وہ تقریباً ہمیں یہ دن ملتے ہیں، یہ دن ملتے تقریباً 12 گھنٹے۔ تو 12 گھنٹے میں آپ کے لیے اگر کوئی ایسا نقصان نہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، تو پھر آپ ماہ مبارک رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ وہاں پر آپ قضا کر لیں، وہاں پر آپ قضا کر لیں۔ جہاں تک فدیے کی بات ہے تو وہ یاد رکھیے گا، میں آپ کا جواب کمپلیٹ ہو گیا، کوئی فدیہ اس صورتحال میں واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک سچویشن جو آپ کے لیے بیان کر دوں وہ یہ کہ اگلے ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ نے اگر ان روزوں کی قضا نہیں کی، اور اگلا ماہ مبارک رمضان آ گیا، اچھا ایک دفعہ آپ نے نہیں کی کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا پاسبل ہی نہیں تھا، آپ کی بیماری ہرڈل تھی، آپ کی بیماری رکاوٹ تھی، تو پھر آپ کو قضا واجب نہیں ہے۔ جب اگلا ماہ مبارک رمضان تک آپ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو اب آپ کو 750 گرام صرف آٹا دینا ہے، آٹا، چاول، اناج، دال، 750 گرام ہر روزے کے بدلے 750 گرام شیعہ دیندار غریب کو آپ آٹا دے دیں، 750 گرام آٹا فدیے کے طور پر آپ دے دیں شیعہ دیندار غریب کو، ایک آدمی کو، 60 آدمی کو نہیں، ایک آدمی کو 750 گرام آٹا دینا شیعہ دیندار غریب کو، تو یہ کہلاتا ہے فدیہ۔ یہ اس صورت میں کہ جب آپ کی بیماری پورے اگلے سال تک کنٹینیو رہی اور آپ اس کی قضا نہیں کر سکے، تو اب آپ کے اوپر اس روزے کی قضا نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے یہ روزہ ڈیلیٹ ہو گیا، آپ کے اوپر لائبلٹی نہیں ہے، اب آپ کے اوپر اس روزے کی قضا کی ذمہ داری نہیں ہے، روزے کی قضا ختم ہو گئی، اب آپ کو ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ بیان کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بیماری پرماننٹ بیماری ہے، جیسے ڈائبٹکس پرماننٹ بیماری ہے۔ دیکھیں پھر میں ایک بات تکرار کروں، خالی بیماری ہونے کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سچویشن کی وجہ سے معاف ہوتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، فقط اس سچویشن میں کہ جس کو آپ ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیں۔ اچھا، اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ایک انسان خاص طور پر جب پوری زندگی روزہ رکھتے ہوئے آیا ہو گلٹ فیل کرتا ہے، ایک احساس ندامت فیل کرتا ہے۔ نہیں، حکم شرعی ہے، کوئی احساس ندامت نہیں ہے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرم کہ میں خدا کی عبادت نہیں کر سکا، نہیں، حکم خدا ہے۔ انسان توحید یہی ہے کہ انسان ہمیشہ جو وہ خدا کے امر پر، خدا کی رضا پر راضی رہے۔ وہ خدا کا امر تھا کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھا، اب خدا کا امر ہے کہ روزہ نہیں رکھو، چوائس نہیں آپ کی۔ اب شریعت یہ کہہ رہی ہے اس سچویشن میں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے روزہ نہ رکھو۔ ہم کہیں بھائی ہم بہت بہادر بنے، ہم کہیں کہ نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، نہیں، یہ ہے دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، معذرت چاہتا ہوں میں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہاں پر تمہیں روزہ رکھنا ہے، آمنا وسلمنا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر روزہ نہیں ہے تو یہ بھی آمنا وسلمنا، الاؤڈ نہیں ہے روزہ رکھنا الاؤڈ نہیں ہے۔ لہذا خوب توجہ کریں کہ اگر کوئی شخص پرماننٹ بیمار ہے، معلوم ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال کے درمیان میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو کیا ماہ مبارک رمضان میں فدیہ دے دے تاکہ میری لائبلٹی اتر جائے، یا رمضان کے فوراً بعد میں فدیہ دے دوں تاکہ میری ذمہ داری اتر جائے؟ جی نہیں، ابھی آپ کے اوپر ذمہ داری فدیے کی نہیں آئی ہے، بلکہ آپ کے اوپر فدیے کی ذمہ داری اس وقت آئے گی جب پورا سال کمپلیٹ ہوگا، اگلا ماہ مبارک رمضان اسٹارٹ ہوگا۔
یعنی ایسے پوائنٹ پر پہنچ جائے کہ اب ان کی قضا کا ٹائم ختم ہو گیا، ان کی قضا کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کے لیے قضا کرنا پاسبل نہیں ہے، اب قضا کرنا پاسبل نہیں ہے. تو آپ پہلے اگر دے دیں گے، رمضان میں دے دیا، بعض لوگ میں نے کہا آپ کو کہ گلٹ فیل کرنے کے سے وہ رمضان میں فدیہ دے دیتے ہیں، رمضان کے فوراً بعد فدیہ دے دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے پر کوئی لائبلٹی نہیں. ابھی لائبلٹی آئی نہیں ہے، نہیں آئی ہے. لہٰذا اگر ابھی فدیہ دے دیا تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ شمار نہیں کیا جائے گا، صدقہ بن جائے گا، یہ فدیہ شمار نہیں ہوگا. لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کے اوپر لائبلٹی آئی نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی خدایا تیری فجر کی نماز قضا نہ ہو، میں وقت سے پہلے پڑھ لوں. اجازت نہیں ہے. ظہر کا ٹائم نہیں ہوا، میں ظہر سے پہلے کہ خدا کا جو کہ وہ ہمارے خدا کی طرف سے امانت ہے یہ نماز، لہٰذا میں وقت سے پہلے پڑھ دوں. نہیں، یہ نماز باطل ہے. لہٰذا یہاں پر بیمار افراد، ایسے بیمار افراد، ان کا فدیہ ان کے اوپر اس وقت آئے گا، لائبلٹی فدیے کی اس وقت آئے گی، ان کے کندھے پر فدیہ اس وقت واجب ہوگا جب پورا سال گزر جائے. حالانکہ پورا سال کس کو کہتے ہیں میں اس دقت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں پورا سال گزر جائے. پورا سال گزر گیا، اب آپ فدیہ دے دیں. لہٰذا بیمار افراد جو پرماننٹ بیمار ہیں وہ ہر سال اپنی پریکٹس میں کیا رکھے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہو پچھلے سال کا فدیہ دے دیں. اس سال جو بیماری کی وجہ سے، فرض ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ اگلے سال جیسے ہی اگلا رمضان آیا، اس رمضان آتے ہی اس سے پچھلے سال کا جو وہ فدیہ دے دیں. ہاں، یہ ہو گیا بیمار شخص. لیکن 4 ایسے افراد ہیں جن پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ 4 ایسے افراد ہیں جن کے اوپر روزہ معاف ہے، اور بعض صورتوں میں، کہ جس کو میں فی الحال یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا، بعض سچویشن میں ان کے اوپر روزہ معاف ہے لیکن ان کے اوپر فدیہ واجب ہے. وہ ہر روزے کے بدلے ہر مغرب کے بعد وہ فدیہ دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے، ہر مغرب کے بعد فدیہ دے دیں. وہ کون ہے؟ وہ بوڑھا یا بوڑھی جو روزہ رکھنا ان کے لیے بہت شدید زحمت کا سبب ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، خود اولڈ بیماری ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزہ بہت دشوار ہے. یہ ہر دن کا فدیہ دے سکتے ہیں. لہٰذا فوراً رمضان کے بعد فدیہ دے دیں، ان کا فدیہ صحیح ہو جائے گا. کون؟ بوڑھا یا بوڑھی کہ جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. دوسرا، جس کو ایک بیماری ہے استسقاء، پیاس کی بیماری، پیاس روزے میں لگتی ہے، دھوپ میں کام کرنے سے لگتی ہے، وہ شخص نہیں، بیماری ہے یہ پیاس کی بیماری، اس کو بھی الاؤڈ ہے جب اس کے لیے ناقابل برداشت زحمت کا سبب بنتا ہو روزہ رکھنا. ایسے بیمار کے لیے اس پر روزہ واجب نہیں، اور وہ اپنا فدیہ بوڑھے شخص کی طرح ہر روزے کے بدلے دے سکتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان ختم ہوتے ہی دے سکتا ہے. اور دودھ پلانے والی خاتون اور پریگننٹ خاتون، کہ جس کا مسئلہ پہلے بیان کیا، ہر دودھ پلانے والی خاتون کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، ہر پریگننٹ خاتون کے لیے روزہ معاف نہیں ہے. ایک خاص سچویشن میں جب ان کے لیے یا ان کے بچے کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہو تو اس صورت میں روزہ معاف ہے، روزہ معاف ہے. ورنہ عام صورت میں جو کو روزہ معاف نہیں ہے، عام حالات میں روزہ معاف نہیں ہے، کہ جس کی ہم نے تفصیل سے گفتگو، پورا ہم نے جو کو پروگرام، یعنی پورا پروگرام سے مراد پروگرام میں جو کہ ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا. یہ 4 افراد، بوڑھا بوڑھی، پیاس کی بیماری، فیڈنگ مدر دودھ پلانے والی ماں، اور پریگننٹ حاملہ خاتون، اپنے مخصوص سچویشن میں یہ اپنا فطرہ ڈیلی بیس پر، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کا یعنی یہ روزہ ختم ہوا، اس روزے کا فدیہ دے دے. دوسرا دن، اور چاہے تو ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی فوراً فدیہ دے سکتے ہیں. تو یہ 4 افراد جو اپنا فدیہ رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے ہیں، ہر روزے کے بعد دے یا ماہ مبارک رمضان کے بعد دے. ضروری نہیں ہے کہ پورا سال گزرنے کا انتظار کریں. اسی طرح مسافر شخص کے لیے، اب ایک شخص کو معلوم ہے
حالا وہ تفصیل اپنے مقام پر. مسافر شخص فدیہ نہیں دے گا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلا سال رمضان آنے سے پہلے پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی قضا کرے گا. جب پورا سال روزے کی قضا نہ کر سکے تو پھر ان کے اوپر یہ فدیہ واجب ہوگا. فدیہ یعنی 750 گرام آٹا شیعہ دیندار غریب کو دینا ہے. آٹا، چاول، اناج، دالیں. آگے سیستانی روٹی کی اجازت دیتے ہیں. روٹی 750 گرام اگر روٹی ہے تو یہ بھی جو وہ فدیے کے طور پہ جو وہ دی جا سکتی ہے. لہٰذا اس چیز کا جو وہ خیال رکھیں. خوب ایک مسئلہ آخری مختصر چھوٹا مسئلہ کہ حالت روزے میں انجیکشن لگانا، گلوکوز لگانا. گلوکوز جو انسان کے بدن کو تقویت اور انرجی دیتا ہے. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حالت مجبوری اور بیماری اور کسی مجبوری میں ہے یا عام حالات میں بھی یہ لگا سکتے ہیں؟ اگرچہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے. بعض فقہا احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں. اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں. اگر سیستانی احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. اور جو روزے کا خاص طور پر فلسفہ، اگرچہ فلسفہ جو روزے کا بیان کیا گیا مجتہد فتویٰ اس کے اعتبار سے نہیں دیتا ہے، بلکہ مجتہد کی اپنی ایک خاص کیلکولیشن ہوتی ہے، ایک خاص اسٹڈی ہوتی ہے، جس اسٹڈی کی بنا پر جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے. لہٰذا جو بھوک اور پیاس، ماہ مبارک رمضان کی بھوک اور پیاس، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں تو زیادہ بہتر یہ کہ انسان اس گلوکوز کی ڈرپ، انرجی ڈرپ یا اس قسم کی جو وہ انجیکشن اور ڈرپ سے جو انسان پرہیز کریں. اگرچہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ حالت مجبوری نہ بھی ہو، بیماری نہ بھی ہو، تو اس قسم کے ڈرپس لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال دوبارہ کہ تکرار کر دوں، احتیاط مستحب ہے کہ انسان ایسا کام انجام نہ دے. ہاں، اگرچہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کر دوں کہ بعض اوقات انسان کے لیے سخت مجبوری ہے جہاں پر روزہ کھولنے کی اجازت مل سکتی تھی، ناقابل برداشت زحمت ہے، حرج ہے، شریعت نے کہا کہ روزہ کھول سکتے ہو، لیکن ڈرپ لگا کے وہ اپنی اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے، تو واجب ہے ڈرپ لگانا. اس صورت میں واجب ہے ڈرپ لگانا اور اپنے روزے کو بچائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.